آج انڈیا نے کہہ دیا ہے کہ جی ہم آپ سے ساتھ نہیں کھیلنا چاہتے، ہم ایشیا کپ کے لیے پاکستان نہیں چاہیں گے، ایک نیوٹرل وینیو تلاش کیا جائے۔ پاکستان کہتا ہے کہ جی کل کو جب انٹرنیشنل کرکٹ ہوگی انڈیا میں، ہم وہاں نہیں جائیں گے، ہم کہیں گے نیوٹرل وینیو تلاش کریں۔ پاکستان میں مائنڈ سیٹ جو ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی یہ انڈیا کے ساتھ آخر ہم نے کرنا کیا ہے۔ انڈیا نے کسی بھی طریقے سے اگر یہ آپ کو میسج دیا کہ ہماری ٹیم آ سکتی ہے، وہ اس کی کوئی بھی ٹرم اور کنڈیشن ہے، تو پاکستان میں اگر کوئی سینسیبل پرسن ہوتا تو وہ اس کو یس کرتا۔ ابھی آپ نے یہ دیکھنا باقی ہے کہ انڈیا میں ایک لیڈر اٹھے گا جو کہ اٹھ کے یہ اعلان کرے گا کہ ہم پاکستان کے ساتھ دنیا کے کسی کونے میں نہیں کھیلتے، اور یہ وہ اعلان ہوگا جو پاکستان کو بنیادی طور پہ ہینڈی کیپ کر کے رکھ دے گا۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، انڈیا جیسا ایک مضبوط ملک جس کا ایک اس وقت جو ہے انٹرنیشنل ارینا میں ایک کریڈیبل قسم کی جو ہے وہ سپیس موجود ہے، وہ اگر اس طرح کی لابنگ کرے تو یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ تو اس لیے جناب آپ کو یہ اپارچونیٹی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے فائدہ اٹھانا جانا چاہیے تھا۔ انڈیا کو اس چیز کا کوئی بہت بڑا پرابلم نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کرکٹ کھیلے یا نہ کھیلے، اور نہ ہی اس کا یہ پرابلم ہے کہ وہ اس کی ٹیم انڈیا میں جاتی ہے یا نہیں۔ ہم ریپیٹڈلی دیکھ چکے ہیں گزشتہ 20-30 سالوں سے جو کچھ پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے، جو بھی اس کی ریزنز ہیں، لیکن یہ ہے کہ پاکستان نہ صرف انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں بلکہ کرکٹ کے میدان میں، جو کہ ظاہر ہے ایک دوسرے کو ریفلیکٹ کرتے ہیں، جب کوئی قوم یا ملک آپ کا دشمن ہے تو اس کے ساتھ کرکٹ کھیلنے کی یا اور طریقوں سے محبت کی پینگیں بڑھانے کا دروازے جو ہیں وہ خود بخود بند ہو جاتے ہیں۔ پہلے آپ کو لفظ دشمنی جو ہے اس کو ریموو کرنا پڑتا ہے، تو پھر آپ انٹائٹلڈ ہوتے ہیں دوسرے ملک میں ایز اے ٹیم جانے کے یا آنے کے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی دشمنی بھی رکھیں، کرکٹ بھی کھیلیں، مسئلہ کشمیر بھی حل کر دیں، تو یہ بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ لفظ دشمنی جو ہے اسٹمبلنگ بلاک ہے، چونکہ یہ آپ کے مائنڈ سیٹ کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ دشمنوں کے ساتھ ایک ڈیفرنٹ طریقے سے جو ہے وہ بات کی جاتی ہے، یا ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے تو معاملات ریزالو ہوتے ہیں، یا میدان جنگ میں آپ نے اپنی جو طاقت ہے وہ دکھانی ہے۔ تو یہ باقی چیزیں اس کے بعد جو کلچرل ایکسچینج ہیں، پولیٹیکل ہیں، یہ جو آپ کے کھیل کے میدان ہیں، یہ سچ ہے۔ بنیادی طور پہ پاکستان آپ دیکھیں تب سری لنکا کی ٹیم کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اس زمانے سے لے کے پاکستان کا یہ ڈریم رہا ہے کہ باہر کی ٹیمیں وہاں پہ آئیں۔ آپ نے دیکھا آسٹریلیا کی ٹیم آ کے چلی گئی تھی، اس کو آپ کسی اور چیز سے جوڑیں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے پاکستان واز دا موسٹ آئسولیٹڈ کنٹری وین اٹ کمز ٹو کلچرل ایکسچینج۔ کلچرل ایکسچینج تو آپ کا ہو ہی نہیں سکتا کوئی، آپ لے دے کے صرف ایک کرکٹ ہے، باقی آپ کا کلچرل اور ایکسچینج۔ کلچرل کو تو آپ نے اس طرح ذبح کیا جس طرح عید بقرہ پہ لوگ جو ہے وہ بکروں کو ذبح کرتے۔ آپ کی جو مووی ہے، آپ کا جو تھیٹر ہے، آپ کا جو آرٹ ہے، آپ کا جو بھی چیز آپ کلچر کے زمرے میں لے آ سکتے ہیں، آپ کا یہ شکوہ ہے کہ ہمیں آئسولیٹ کر دیا گیا، دنیا ہمارے ساتھ جو ہے وہ سوتیلی مانگ کا سلوک کرتی ہے۔ جی ٹیررزم اتنا بڑا تو نہیں ہے، ہم نے فوج لگا دی تھی کرکٹ کے تحفظ کے لیے۔ فوج لگانا اٹ سیلف اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ یو آر ایٹ رسک۔ کبھی کسی کرکٹ ٹیم کے ارد گرد فوج دیکھی ہے آپ نے؟ تو آپ کہے نہیں ہم دنیا کی سیف ترین کنٹری ہیں، لیکن کرکٹ کے میدان کے ارد گرد فوج ٹیک اوور کرے، تو اس سے دنیا کا میسج کیا جائے گا؟ تو اس میں اگر انڈیا نے کسی بھی طریقے سے اگر یہ آپ کو میسج دیا کہ ہماری ٹیم آ سکتی ہے، وہ اس کی کوئی بھی ٹرم اور کنڈیشن ہے، تو پاکستان میں اگر کوئی سینسیبل پرسن ہوتا تو وہ اس کو یس کرتا۔ کا جو ہے اس سے آپ کی ایک گڈ ول جو ہے وہ شو ہوتی ہے، لیکن اس سے جو یہ چیزیں کر دینا کہ نہیں جی اس کی یہ شرط ہے، اس کی وہ شرط ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر ناٹ ریڈی۔ اور اس میں میرے لیے کوئی عجوبے، کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے کہ پاکستان از ناٹ ریڈی ٹو ٹاک اینڈ واک بوتھ۔ تو اس کے لیے پاکستان میں مائنڈ سیٹ جو ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی یہ انڈیا کے ساتھ آخر ہم نے کرنا کیا ہے۔ اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ آپ اگر جو ہے وہ آئسولیشن کے پروسیس میں آلریڈی دیوار سے لگے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سوال کے ساتھ یہ بات ریلیونٹ نہیں بنتی، لیکن اس کا اشارہ بہت ضروری ہے کہ کل پرسوں جو بائیڈن صاحب نے فرمایا اس کو پھر جس طریقے سے ڈیمیج کنٹرول کرنے کی
کی گئی وہ ایک بہت بڑی ریئلٹی ہے کہ جب آپ جو ہے وہ برے طریقے سے آئسولیٹ ہو گئے دنیا میں، آپ کے دوستوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے، آپ کے فائنینشیل کرائسس جو ہیں وہ شو کرتے ہیں کہ آپ ایک بہت ہی کم عرصے میں کسی بھی بڑے حادثے، کسی بھی بڑے ڈیزاسٹر، کسی بھی شکل میں آپ انسسٹینیبل قسم کی ایک کنٹری جو ہے یا علاقہ اس میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ تو اس وقت آپ کو یہ چیزیں جو ہیں جہاں جہاں آپ نے سینگ اڑائے ہوں، جہاں جہاں آپ نے کانفلکٹ کریٹ کیے ہوتے ہیں، ان کو سمیٹ کے تو زیادہ سے زیادہ گڈ ول ہنٹنگ کرنی پڑتی ہے، جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کھڑکی تھی۔ لیکن ظاہر ہے جب آپ یہ کہیں کہ جی ہم دشمن سے کھیلنے جا رہے ہیں، اور دشمن سے ہم تبھی کھیلیں گے کہ جب ہماری ٹرمز اور کنڈیشنز پہ کھیلا جائے گا، اس جگہ پہ ہوگا، وہ جھنڈا نہیں اٹھایا جائے گا، وہ ٹیم ادھر نہیں ہوگی، وہ نہیں ہوگی، تو ظاہر جواب میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا نے یہی کہنا تھا کہ ہم جو ہے وہ کسی نیوٹرل وینیو کو تلاش کریں تو بہتر ہے، کیونکہ جس طرح کی سچویشن ہے اس میں جو ہے وہ ٹیمیں آپ کو کوئی پازیٹیو ویسے بھی جو ہے وہ میسج نہیں دے سکتی، کیونکہ آپ نے نفرت کی ایک اتنی اگلا درجہ کریٹ کیا ہوا ہے۔ تو اس میں اگر ایٹ لیسٹ آپ انڈیا سے کھیلتے ہیں، مجھے تو اس دن کا یہ ڈر ہے کہ انڈیا آپ کو یہ کہے گی کہ ہم کھیلتے ہی نہیں جی، لیٹ الون جو ہے وہ کسی بھی، میں سمجھتا ہوں کہ اگر مودی صاحب یا اس وقت جو لوگ انڈیا میں جن کا اس طرح کے بارے میں آپ کہتے ہیں جی انہوں نے یہ سخت سٹیپ اٹھا لیا، وہ سخت سٹیپ اٹھا لیا، ابھی آپ نے یہ دیکھنا باقی ہے کہ انڈیا میں ایک لیڈر اٹھے گا جو کہ اٹھ کے یہ اعلان کرے گا کہ ہم پاکستان کے ساتھ دنیا کے کسی کونے میں نہیں کھیلتے، اور یہ وہ اعلان ہوگا جو پاکستان کو بنیادی طور پہ ہینڈی کیپ کر کے رکھ دے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ چونکہ پاکستان کی جو انٹرنیشنل جو پریزنس ہے اور جو گڈ ول ہے اس وقت، وہ بہت زیادہ جو ہے آلریڈی بہت زیادہ شیکی گراؤنڈز پہ ہے۔ تو اس میں اگر انڈیا جیسا ایک مضبوط ملک جس کا ایک اس وقت جو ہے انٹرنیشنل ارینا میں ایک کریڈیبل قسم کی جو ہے وہ سپیس موجود ہے، وہ اگر اس طرح کی لابنگ کرے تو یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ تو اس لیے جناب آپ کو یہ اپارچونیٹی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے فائدہ اٹھانا جانا چاہیے تھا، لیکن یہ طے ہی ہوگا کہ پاکستان پہلے یہ طے کرے کہ ہم انڈیا کے ساتھ تعلقات کو نارمل کریں، تاکہ وہ کہیں کہ ہم ایک اپنے پڑوسی کے ساتھ کرکٹ کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں۔ لیکن وہ اگر کوئی بیان دیں کہ جنوبی ایشیا میں مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیے بغیر امن قائم نہیں ہو سکتا، اور ہم جو ہے اپنے دشمن سے کرکٹ کھیلنے کے لیے دلی تشریف لا رہے ہیں، تو دس از ناٹ اے میچنگ اسٹیٹ۔ اس میں آپ کو اپنی ٹیون بدلنی پڑے گی، اپنے تمام معاملات کو جو ہے وہ کرنا پڑے گا، اور یہ آپ کریں گے۔ آپ دیکھیں یہ ابھی کہتے ہیں جی فرحان جنرل صاحب نے کہہ دیا جی کہ 78 میں جو کچھ ہم نے کیا، یہ مدرسے کھولے، یہ جو جہاد کیا، یہ جو سارا پورا کیا سارا غلط تھا، فلاں صدر صاحب نے یہ فرما دیا۔ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ آج سے 20 سال بعد آپ کے ملٹری جنرلز اور آپ کے پرائم منسٹر دن میں 10 دفعہ یہ کہیں گے کہ ہم نے انڈیا کے بارے میں جو ایٹیچیوڈ اختیار کیا، جو پالیسیاں اپنائی، جو کولڈ وار سٹارٹ کی، جو پراکسی لڑی، سب غلط تھا اور ہم معافی مانگتے ہیں۔ آپ یہ ویڈیو سیو کر کے رکھیں، صرف 20 سال میں، چونکہ اس وقت روس کے وقت بھی جب ہم کہتے تھے کہ سوویت یونین کے خلاف آپ کی لڑائی نہیں بنتی، یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ہے یا ملائیت کی یا فنڈامنٹلسٹ ٹیررسٹ فورسز کی لڑائی ہے، آپ کی لڑائی نہیں بنتی۔ کہتے ہیں یہ مشورے غدار لوگ دیتے ہیں جی ہمیں اتنے بڑے جہاد کی اپارچونیٹی آ گئی، فلاں ابن فلاں فلاں ابن فلاں، پوری فوج کو آپ نے عربک نام دے کے تو بارڈرز پہ اٹھا دی۔ یہی کام آج آپ کشمیر میں بھی کر رہے ہیں اور انڈیا کے ساتھ بھی کر رہے ہیں آن دا کوسچن آف پیس اینڈ وار، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو رکنا چاہیے اور اس میں سینیٹی پریویل